الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وقريبنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. بے سہیم و قسیم و عدیل و مسیح جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام. انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرات سادات کرام، تمام سادات کرام، صحیح العقیدہ سنی مسلمان، ثنا خانان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بانیان بزم، شرکائے جلسہ، آپ حضرات کافی دیر سے ذکر رسالت سن کر اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہگار کو بھی اس پاک محفل میں شرکت کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں آنے والا ہر شخص خوش نصیب ہوتا ہے. رات کافی بیت چکی ہے. آپ حضرات نے
آرام فرما کر فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور دیہاتوں کے اندر لوگ جلد سو جاتے ہیں، اسی لیے رافضی ان پہ زیادہ حملے کرتے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی، سونے والوں جاگتے رہے، سونے والوں جاگتے رہے۔ یہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمریں 60 سال میں 50 سال سے زائد ہیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ میرے مرشد کریم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرموں والے سرکار، آپ کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ والے نبض نہیں پکڑتے، ان کی نگاہیں لوح محفوظ پہ ہوتی ہیں اور یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوح محفوظ کو جیسے میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں۔ شہنشاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے لوح محفوظ کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنے ناخن کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ نے نگاہ ولایت سے دیکھ کے فرمایا کہ میرا دل کہندا ہے، میری نگاہ کہندی ہے تو کسی بے ادب بندے نال جفی پا کے نہ مانا ہونا، بھول گیا ہوگا یا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ جڑے بندے نے میں جفی پا کے آیا بغل گیر ہو کے آئے، آپ نے فرمایا نو کٹ دیو، باہر کٹ۔ ادھا گھنٹہ باہر رہا، ادھے گھنٹے بعد آ کے عرض کرن لگ گیا، حضور تسی صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ میرے حضور کی بولی بالی امت ہے اور لوگ آپ کے جذبات اور عقیدوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کی جیبیں بھی خالی کرتے ہیں، جیبیں بھی خالی کرتے ہیں، آپ کے سٹیج بھی لے جاتے ہیں۔ خیر، بڑے مختصر وقت میں آدھا گھنٹہ میرا خطاب ہو چکا ہے، تو 5 10 15 منٹ باقی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک مثال ہے۔ سادات سے ہٹ کر، یعنی میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کھڑا ہو کے سنائے، لیکن اگر کوئی شخص ادب کی تعریف سنا دے میں اس کو اپنا امامہ کھول کے دیتا ہوں۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کون کون گیا ہے؟ ادھر ہے سلطان العارفین نے اپنے، اچھا جو نہیں گئے وہ زندگی میں اللہ موقع دے، یا نیٹ پر آپ لکھیں گے سلطان باہو تو آپ کا مزار آ جائے گا۔ آپ نے وصیت کی، اپنے وصال سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے دربار کے اوپر گنبد نہیں بنانا، دربار شریف کے اوپر گنبد نہیں بنانا۔ پوچھنے والوں نے عرض کی حضور گنبد تو ہوتے ہیں تو کیوں نہیں بنانا، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا میرے حضور کا بھی گنبد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اور میرا بھی گنبد ہو، گل پھبدی نہیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔
آپ نے نہیں بننے دی. آپ نے فرمایا میرے مزار کے اوپر گنبد نہیں ہونا چاہیے، قدر نبی دا کی جائے. یہ دنیا دار کبھی ادب پر ہی میں چند مثالیں عرض کروں گا. کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو بندہ جمائی لیتا ہے، واسیاں لے لیتا ہے. ہم حدیث پاک میں نے پڑھی ہے حضرت امیر المجاہدین کے مشکات شریف. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حدیث شریف کے دوران اگر کوئی ساتھی طالب علم جمائی لے لیتا تھا، اس طرح کر کے 5 گھنٹے کا پیریڈ ہو، 5 گھنٹے کی کلاسیں ہوتی ہیں، بیٹھ بیٹھ کے آخر بندہ تھک جاتا ہے. انسان جو ہو جے کوئی بندہ جمائی لے لینا سی ساڈا کلاس پہ انو باہر اس کو ادب کرتے. آپ فرماتے تھے میں حضور دی حدیثاں پڑھ رہے ہیں تے دے اوتے شیطان بیٹھے تے سن لوڑ ہی کو. آپ فرماتے تھے دو ہی بیٹھے ہون چنگے بیٹھے. اس کو ادب کہتے ہیں. ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب کیا ہوتا ہے؟ حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. اتنے 10 سال کی ہے، 10 سال یہاں سے لے کر کل اتنا ہی ہوتا 10 سال. آپ اپنی خالہ جان کے گھر میں تھے، ان کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی ہماری ماں ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. فرمایا اے میرے محبوب کی بیویوں، اے میرے محبوب کی ازواج، ساری کائنات کی عورتیں مل جائیں وہ تمہاری گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی. جس نبی کی ازواج بے مثال ہیں وہ نبی خود کیوں نہیں بے مثال ہوگا؟ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ جان کے گھر میں تھا اور اس رات حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت میمونہ کے گھر تشریف لائے. ادھا ویلا رات دا لنگیا تے سائیاں نے میں فرمایا کہا کیا اٹھ نماز پڑھنی ہے. راتی دی نماز قیام اللیل حضور پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی فرض تھی. آقا علیہ السلام تیاری کو نماز پڑھنی. آپ تیار ہو گئے اکیلے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے بالکل برابر کھڑا ہوتا ہے. جیسے حضرت تشریف فرمائے نا اگر یہ امام ہے تو میں مقتدی ہوں تو میں اور یہ برابر کھڑے ہوں. مقتدی برابر ہو جے کلا ہو ایک ہو انج امام کھڑا ہوئے گا تو نال ہی مقتدی کھڑو ایک ہو دو ون تے پھر امام اگے کھلوئے گا مقتدی پیچھے کھلوئے گا. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس ساتھ کھڑے تھے ایسے. جب نماز شروع کی حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے جا کر کھڑے نماز کے اندر. نماز کے اندر پیچھے چلے. آپ فرماتے ہیں نماز کے اندر ہی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بالوں کی چٹیاں کو پکڑا انج تو پاڑ کے نا تے پھر انج کر کے تے نال برابر کھڑا کر دیا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی ایک ہوئے تے امام دے ہمیں نہیں چاہیے ہوتی داد. ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ خود دے دیتے ہیں. صرف اس لیے یہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کو حدیث یاد رہے تاکہ آپ مرزا جیلمی کے چکر میں پھنس نہ جائیں. ٹھیک ہے کسی دا بیان سنن تو پہلے نہ او دا بوتھا ضرور دیکھیں، تو شکل ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے اور جب آپ اس کی شکل دیکھتے ہیں تو یوں نہیں لگتا کہ میرا تو یہ اپنا ایک ایمان کہتا ہے کہ
یہ تینج لگا جو 70 پھیرے نو دوزخ تے لوائے. اسی حدیث پڑھی حضرت امیر المجاہدین تو، چہرہ تسی دیکھیا کہ نہیں دیکھیا؟ عجیب گل ہے. مرزا جیلوی کے فالوور زیادہ ہیں مگر اس کے نام پر آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. بابے دا نام آیا تسی سبحان اللہ کیا؟ پھر دا مطلب ہے توجہ، پھر دا مطلب ہے گل وچ چہرے بتا دیتے ہیں. حضور شبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویا، جو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویا. نہ اسی کالے نہ سڑیاں گلاں کالے، ساڈے محبوب بھی چمک دے ہوئے، انہاں دیاں گلاں بھی چمک دی ہوئی ہیں. جنہاں غلاماں نال کردے انہاں دے چہرے بھی چمک دے ہوئے. نور کا تعلق رنگ سے نہیں ہے. حضرت کرما والے سرکار کی خدمت میں ایک بیلی نے مسئلہ عرض کیتا، حضور نور دیاں گلاں بڑیاں کردے ہو، کدی نور دا رنگ نہیں دسیا. آپ نے فرمایا بیلیا رنگ نور دا نہیں ہوندا، رنگ ظرف دا ہوندا ہے. رنگ نور دا انج تے این بھی غیر ورگا لگدا ہے. رنگ نور دا رنگ کدا ہوندا ہے؟ ظرف دا. انہیں کیا کی مطلب؟ آپ نے فرمایا دا مطلب ہے کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے. توجہ، ادب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور جانے پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ برابر کھڑا کر دیا. پھر پیچھے چلے گئے. پھر فرماتے ہیں سائیوں نے میرا کان پکڑیا، کان پھڑ کے میرے نال پھر اپنے نال کھڑا کر. یعنی حضور مسئلے کی روح سے کہ مقتدی ایک ہوئے تو امام دے، امام دے، امام دے برابر کھڑا. ترے وری انجوائے دی. رب دی نماز دے اندر کی ہو رہا ہے؟ نماز کس کی ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. یہ ساری عبادتاں کدے واسطے ہیں؟ اور رب کی نماز میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز ٹوٹ گئی. مولویوں کے فتوے کے مطابق تو نماز ٹوٹ گئی. غیر اللہ کا خیال آ گیا تو ٹوٹ جائے گی. چلیا غیر اللہ اور ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ اور ہوتے ہیں. ہم زبردستی کسی کو بیان نہیں سناتے. ساڑھے خریدار بڑے ڈھوک والے نہیں لین گے، لاہور والے لے لیں. یہ عثمان بھائی کی محبت ہے میں پہنچوں، ورنہ مجھے جب انہوں نے کہا نہیں ڈھوک والے کرنے نہ سی 12 بجے تک انتظار نہیں کر سکتے. میں کہا اس قوم نے سنانے کا فائدہ کی، 1.5 گھنٹہ انتظار ہی نہیں کر سکتے. مینو کی لوڑ ہے تو 300 350 کلومیٹر، ہم 2.25 گھنٹوں میں تقریباً پہنچے. سب اتنی 2.5 لگا لے. حضور داتا صاحب کی کرامت سے ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی جان پر کھیل کر آنے. الحمدللہ پھر بھی بیٹھ کر بھی میں نے آدھا گھنٹہ آپ کا انتظار کیا. میں کہا ویکھاں تے صحیح کیویں دا انتظار کر رہے. بچت آپ کی ہوئی ہے ان کی وجہ سے جو ادھر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ساقی کو سب دیکھتے ہیں، ساقی کسی کسی کو دیکھتا ہے. اور میں ان کو دیکھ کر یہ بات میرے دل میں آئی کہ 1500 سال بعد بن ڈٹھیاں یہ اتنا پیار کرتے ہیں جڑے ابو بکر نے تکیا ہوئے گا وہ کتنا پیار کرتا ہے. واصف علی، واصف علی، واصف سادہ مولوی، سادہ یہ جو دوسرے ہوتے ہیں یہ ذرا برینڈڈ مولوی. واصف علی واصف سادہ جا مولوی. بندہ وہ کول ٹر گیا، انہیں کیا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. واصف کہنے لگے لاہور میں میانی صاحب مزاح کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. مولوی سی کوئی کہنے لگا جی تسی روحانی گلاں بڑیاں کردے ہو. تو
ایک سوال پوچھنا ہے، واصف نے کیا کہ پوچھو، اس نے کہا حضور زندہ ہے؟ واصف کہنے لگا ہاں زندہ ہے۔ کہنے لگا دلیل؟ واصف کہنے لگا دلیل تو دے مولوی، تو نے، میں کیسے کا زیادہ ہے۔ اس نے کہا نہیں تیرے کو دلیل منگنی تیرے لفظ دے اندر، کیونکہ تو تیری داڑھی بھی نہیں ہے، تو گلا روحانی کر دیں گے، دلیل تو دے۔ واصف نے کہا وہ زندہ ہے۔ وہ کہنے لگا دلیل؟ واصف کہنے لگا اللہ کرے تینوں میرے علی دی آنکھ مل جائے۔ اللہ کرے تینوں امام احمد رضا دی آنکھ مل جائے، تینوں علم الدین شہید دی آنکھ لگ جائے، تینوں خادم حسین رضوی دی آنکھ لگ جائے۔ کہنے لگا نہیں دلیل؟ واصف کہنے لگا جلیا جے حضور زندہ نہیں ہے نا، اے دس رب صبح دوپہر شام درود کے دیتے نازل کرتا ہے۔ ادب اس کو کہتے ہیں۔ اقبال عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ کوئی سیدھا کرے۔ اقبال علیہ رحمہ کے پاس کوئی شخص آ کر کہنے لگا حضور حاضر و ناظر ہیں؟ اقبال کہنے لگا ہیں۔ وہ کہنے لگا دلیل؟ اقبال کہنے لگا اگر حاضر نہیں ہے تو پھر حضور کیوں کہتے ہو؟ اگر حاضر نہیں ہے تو پھر حضور کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا کہاں کہاں ہے؟ اقبال کہنے لگا کمینیاں دس کتھے کتھے نہیں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ سنیوں کے ایمان میں ہے۔ ادب اس کو کہتے ہیں، ادب اس کو کہتے ہیں۔ خیر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پھر پیچھے چلے، ترے واری سائیں نے اپنے نال کھڑا کیا۔ کتنی واری؟ عبداللہ ابن عباس نام یاد رکھنا، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اہل بیت کی کیا شرح ہے۔ اسی منجی تے بیٹھ کے نہ جلیاں لاندے ہیں تے اپنے بچوں نو منجی پا کے تے لتاں نال ہی لاندے ہیں۔ جھولا بنایا ہوتا ہے نا، دیسی جھولا، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی بھی میں بھی اپنے پتروں نے جدوں موقع لب جاندا سی تے انج اپنی لتاں نال ہلا کے تے جھولا دے چھڈیا۔ رہی بات حسنین کریم ہے، جبریل جھولا ہلاتا ہے ایسے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور کے فیض کے سائے کو دو حصوں میں تقسیم کی، ایک حصے سے حسن بنے، ایک حصے سے حسین بن گئے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقل، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسن، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پھیرنے کے بعد حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا لوکا ہو، یعنی کہ کاکے، اے میرے کاکے شہزادے کی مسئلہ سی تین میں اپنے نال کھڑا کرتا سا تو پیچھے ٹور جاتا سا، مسئلہ بھی ہے کہ مقتدی کلا ہوئے تو امام دے برابر ہوندے، تین میں اپنے نال کھڑا کرتا سا پیچھے کیوں ٹور جاتا سا؟ خدا دی قسم جڑا جواب دیتا ہے نا، یہ جواب صرف انہوں ہی سمجھ آ سکتا ہے جڑا سینہ ٹھوک کے کہندا ہے میں بریلوی۔
میریاں گلاں اے بابے نوں میں انہوں نے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے میریاں گلاں سمجھ آ رہی ہیں۔ برگر شوارمے والی قوم کو کم سمجھ آتی ہے، پرانے سنگیوں نوں زیادہ سمجھ آتے۔ اچھا ویسے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ یہ تو لکھتے ہیں کہ آپ سنی ہیں، لیکن یہ کیوں لکھتے ہیں کہ بریلوی بھی ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے حلالی، اس لیے لکھتے ہیں کہ بریلوی ہے۔ یہ جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے نا اعلیٰ حضرت کا ذکر سن کر، اور میرا بھی ایمان ترقی کی طرف جا رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہمارے محسن ہیں۔ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے پاس ویکسین کا سینٹر ہے۔ جڑا بندہ اعلیٰ حضرت نال پکی یاری لا لو نا، اعلیٰ حضرت انہوں 2 ڈوزاں لا لو۔ پہلی ڈوز ہوتی ہے حب اہل بیت کی، دوسری ہوتی ہے غلامی صحابہ کی۔ کہ پہلی ڈوز لاندے تے دوسری دے وقفہ نہیں رکھ دے، کٹھیے نال لا چھڑ دیں۔ تو حب اہل بیت کی تے ادب صحابہ دی جدوں ڈوز لگ جاندی ہے اس تو بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہن تیرے کول نہ رفض آ سکتا ہے نہ خروج آ سکتا ہے، اکھاں کھول رسول اللہ تیرے سامنے بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت سے بھی کسی نے پوچھا جی حضور زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ کا کیا معنی؟ پہلی باری کسی مجمع جو زیادہ آوازیں ہیں، واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی۔ یہ تو شعر ہے اعلیٰ حضرت کے، اس میں قسم کیوں اٹھائی؟ شعروں میں قسمیں تو نہیں، شعر ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ مٹھیاں نکیاں نکیاں سورن بڑیاں سورن تے لا گئے سونے نال سانتے اندیاں نہیں لانیاں تے تو زندہ ہے واللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت دی اپنی طرز ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ قسم کیوں چک دے ہو؟ ایک مصر کتنی باری قسم چکی؟ تو زندہ ہے واللہ، 2 باری قسم چکی اعلیٰ حضرت۔ انہیں آکھے حضور تسی قسم کیوں چکے کہندے حضور زندہ ہیں؟ فرمایا تاں آکھدا واں کہ روزانہ انہاں دی زیارت ہوندی ہے، اور خواب وچ نہیں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ۔ کنز الایمان کا میں ترجمہ لکھ رہا ہوتا ہوں، جہاں مشکل آ جاتی ہے قلم ادھر رکھ لیتا ہوں، نظر اٹھاتا ہوں مالک بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے احمد رضا ہم قرآن کا ترجمہ لکھوانے کے لیے تیرے پاس خود آ گئے۔ اس کی ایک مثال قرآن، اس کی ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں، مشکل ہے، مزاج نہیں تھا آج تقریر کا، بس کسی مرد فقیر کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ آیت تطہیر ہے جی سورہ احزاب میں 22 سپارے دا پہلا رکوع ہے۔ اہل بیت دی شان دے اندر جڑی آیت ہے سارے پڑھ دیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑے بڑے مولوی ایدہ ترجمہ کردیاں سلپ ہو گئے، کچھ نے غفلت میں کر دیا، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ ترجمہ انہوں نے یہ کیا انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے نجاست کو دور کر دے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ آیت پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے قلم میں تھے رکھا، چپ ہو کے بیٹھ کے عرض کرنے لگے ترجمہ تو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، جو سب نے کیا ترجمہ ٹھیک نہیں لگ رہا،
شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیوں نہیں ٹھیک لگ رہا؟ آپ نے فرمایا نجاست اتھوں دور کیتی جاندی جتھے پہلے ہووے، جتھے پہلے ہوئے گی اتھوں دور کیتی جائے گی۔ جڑا برتن صاف ہوئے انہوں تے کدی کوئی نہیں مانجدا نا۔ جی کیا ترجمہ کریں گے؟ فرمایا ہم جانے جانا کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کی ایک نظر قرآن کی صورت پر ہوتی ہے اور دوسری نظر مصطفیٰ کی صورت پر ہوتی ہے۔ باقیوں نے ترجمہ کیا اللہ نجاست کو دور کرے، اعلیٰ حضرت نے جڑا ترجمہ کیا اب میں دیکھتا ہوں کہ کس کو کتنی سمجھ آئی۔ جتنی سمجھدانی ہوتی ہے اتنی سمجھ آتی ہے۔ دماغ کھوپڑی میں نا یہ عقل صرف اتنا ہے، ایک عقل اتنی سی ہے یا اس جگہ سی ہے۔ تو یہ جس کو اللہ نے یہ نور جتنا زیادہ دیا ہوا ہے نا، مثلا بم اتنا سا ہے نا جی، لیکن کام کیا کچھ کرتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے پاس بندوق نہیں ہے، کلاشنکوف نہیں ہے، گرنیٹ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا اسلحہ لیزر سسٹم کا ہے، نظر نہیں آتا چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کوئی کہتا ہے میں شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں، میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے شمشیروں کی۔ شمشیر بھی ہوئے جڑی کھنڈی ہوئے انہوں کرنا کی تسی بھی انج دئیو جنہیں لایا گلی ہو دے نال ٹر جلدی۔ سنو جی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ توجہ نال سننا، مجھے داد کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں بس اتنا سفر کر کے آیا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ ایک ایس لائن کے اندر ایک بابا بیٹھا انہوں میری گل سمجھ آ چکی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں اللہ تم سے نجاست کو دور رکھے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ دور رکھے، نیڑے آنی نہیں دے۔ اور اہل بیت سے صرف اللہ نے ایک ہی چیز کو دور رکھا ہوا ہے، ناپاکی۔ جے دل چالے بیت دا پیار نہیں نا، اللہ فرماندا اسی نہ ناپاکی نو نیڑے آن دیندے ہاں نہ ناپاکاں نو دیر رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیرے نال کھڑا کیتا تو پیچھے کیوں ٹور جاتا ہے؟ عرض کیتا حضور، جواب سنو، عرض کیتا حضور جی کلمہ پڑھ کے برابر کیویں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ادب اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سمندر عطا فرمائے، ایسی محبت ملے کہ ہمیں بتانا نہ پڑے ہم عاشق ہیں، آواز آئے وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا۔